حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ سے دعا مانگنے سے اس آفت اور مصیبت کو کوئی ہر فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، آفت اور مصیبت میں نفع پہنچتا ہے جو نازل ہو چکا ہے۔ اس مصیبت میں جو بھی یہاں تک نازل نہیں ہوتے، بے شک نازل ہونے کی ہوتی ہے، اتنے میں دعا اس سے مل جاتی ہے۔ بس قیامت تک ان دنوں میں کشش ہوتی رہے گی اور انسان دعا کی بدولت بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے وہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کرے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگے، اس لیے دعا کرتے رہو، اسی صورت ہرگز کوئی شخص کسی کی نگاہ آفت سے نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کی دعا سختی اور مصیبت کے وقت قبول فرمائے، جو اس کو چاہے وہ فرق میں کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دن کا دستہ، آسمان زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان کی حالات دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت دعا مانگا نہیں کرتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جو بھی مسلمان کسی چیز سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ کے اپنے منہ اٹھاتے ہوئے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتا ہے جس کی کوئی توفیق دیتا ہے، اس واسطے دنیا آخرت اس کو خیر کر دیتا ہے۔ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کے کمان کے ساتھ ہوں، جیسے وہ میرے متفق کمان میں رہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہوں۔